تو سیدنا ابراہیم نے بھی یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کے اندر تذکرہ فرماتا ہے، یہ خالص اپنے والد کو دعوت ہے، خالص۔ اس کے بعد قوم کو بھی دعوت ہے، دوسروں کو بھی دعوت ہے، لیکن یہ صرف اپنے والد کو دعوت ہے جو اللہ نے خاص تذکرہ کیا۔ کیا فرماتے سیدنا ابراہیم؟ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جان، اے میرے والد محترم، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے بتوں کی جو نہ سنتے نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کے کسی کام آنے والے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میں آپ کو جو دعوت دینے والا ہوں ایسا میرے پاس علم ہے جو اللہ نے آپ کو علم نہیں دیا۔ یقیناً یہ رسالت کا علم ہے، یہ نبوت کا علم ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اپنے والد کو نصیحت کر رہے ہیں، ابا جان ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری ابتدا کیجئے، میری اقتدا کیجئے، میرے علم کو پڑھ کر سن کر پہچان کر اس پر عمل کیجئے۔ اہدک صراطا سویا، آپ کو میں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان، ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک کے کلام اقدس سے ایک آیت تلاوت ہوئی۔ اس آیت کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء بھیجے۔ ان انبیاء کی کل تعداد، ان رسولوں کی کل تعداد کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کم و بیش کے طور پر، یعنی پکا یقین نہیں ہے 1,24,000، وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث یا کوئی نص یا صحیح تاریخ کا حوالہ موجود نہیں ہے۔ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو، اور بعض نے پوری ملت کو پیغام پہنچایا، جن میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ بڑے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں سیدنا ابراہیم۔ وہ پیغمبر ہے کہ جن کا اس امت پر بھی یہ احسان ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا دعوت ابیکم ابراہیم، میں تمہارے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یعنی انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا اس امت کے اندر۔ تو سیدنا ابراہیم اس قدر
عظیم پیغمبر ہیں کہ توحید کے باب میں اگر دیکھا جائے تو گزشتہ انبیاء کے اندر سب سے زیادہ توحید کی دعوت دینے والے، توحید کا پرچار کرنے والے سیدنا ابراہیم ہیں۔ حالانکہ ہر پیغمبر کی دعوت اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی ہے کہ جو بھی پیغمبر آیا اس نے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، سارے معبود جتنے بھی بنائے ہوئے ہیں یہ سارے باطل ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ بات بھی بڑی معروف ہے کہ 10 صدیاں گزر جانے کے بعد شرک شروع ہوا دنیا کے اندر۔ 10 صدیاں گزرنے کے بعد، یعنی 10,000 سال گزرنے کے بعد یہ شرک شروع ہوا سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ اس قوم سے شرک شروع ہوا اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے سب نے شرک کی مذمت کی اور توحید کی دعوت دی۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے کافی عرصہ قبل سیدنا ابراہیم بھی اسی مقصد کے لیے آئے۔ اللہ نے رسالت عطا کی، نبوت عطا کی کہ انہوں نے آ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ، اے پیغمبر آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ وہ مشرک نہیں تھا، وہ شرک کرنے والا نہیں تھا، بلکہ شرک کی تردید کرنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے آپ بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، جس کا مطلب ہے کہ دین ایک ہی ہے۔ سیدنا ابراہیم نے دین پیش کیا، وہی دین اسلام تھا، لیکن ہر دور کے اندر ہر نبی کی نبوت میں، ہر رسول کی رسالت میں کچھ طریقہ کار الگ ہوتا ہے، کچھ احکام مختلف ہوتے ہیں، لیکن اصل دین حنیف ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے بنایا ہے کہ ہمیشہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرے۔ تو سیدنا ابراہیم کی بہت ساری قرآن مجید کے اندر سیرت بیان ہوئی ہے، بہت ساری آیات ہیں، بہت زیادہ تذکرہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ سیدنا ابراہیم کی سیرت کو 2 سے 3 جمعوں کے اندر بیان کیا جائے، جس سے اس معاشرے کی برائیوں کا بھی پتہ لگے، جو اس دور کے اندر برائیاں تھیں، لوگوں کے اندر مشرکانہ عقائد تھے، وہ آج بھی لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تاکہ اصلاح ہو سکے اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے جو دعوت پیش کی، آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح دعوت پیش کی، سب سے پہلے کہاں سے شروع کی، پھر اس کے بعد کس کو دعوت دی، اس کے بعد کس کو دعوت دی، پھر کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سب پر صبر کیا اور دعوت پیش کرتے رہے۔ دعوت پیش کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، کھلم کھلا دعوت پیش کی، توحید پیش کی، حق کا پیغام لوگوں تک سنایا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اسی بات کی مصداق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل کے اندر برا جانو۔ تو انبیاء نے ہاتھوں سے بھی روکنے کی کوشش کی، اور انبیاء نے، رسولوں نے زبان سے بھی برائی کو روکا، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ جا کر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اور برائی کا خاتمہ کرنا ہے، شرک کا خاتمہ کرنا ہے، توحید کی فضا کو قائم کرنا ہے، برائیوں کو معاشرے سے مٹا دینا ہے، یہ ان کا مقصد تھا۔ سیدنا ابراہیم نے دعوت کی ابتدا کہاں سے کی؟ ان کی زندگی کا جو بچپن کا تذکرہ ہے وہ صحیح احادیث کے اندر نہیں ملتا کہ ان کا بچپن کیسا گزرا، اور پھر اس کے بعد جو بڑی عمر 15-16 سال، ایک تذکرہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے کہ جوانی کے عالم میں تھے تو انہوں نے بتوں کو توڑا جوانی کے عالم میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جوانی کو پہنچے تو اللہ نے ان کو رسالت دی تھی، اور انہوں نے دعوت کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر سے کی، سب سے پہلے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا جہاں کو دعوت دے رہے ہیں، دنیا جہاں کو ہماری دعوت پہنچ جاتی ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر ہماری دعوت نہیں پہنچ پاتی۔
اپنے گھر کے اندر دعوت نہیں دیتے، نہ نماز کا کہتے ہیں، نہ کسی دین کے معاملے کا کہتے ہیں، نہ کہ شریعت کی پابندیاں کوئی اپنے گھر میں لاگو کرتے، بلکہ دوسروں کو ہم تلقین کرتے رہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو۔ حالانکہ انبیاء کی دعوت کا طریقہ کار یہی رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دی، تو سیدنا ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی۔ دوسرے انبیاء کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کو یہی سامنا کرنا پڑا کہ اپنی قوم والوں نے ان کو علاقوں سے نکال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے گھر سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے دعوت کی ابتدا کی تھی۔ تو سیدنا ابراہیم نے بھی یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کے اندر تذکرہ فرماتا ہے، یہ خالص اپنے والد کو دعوت ہے، خالص۔ اس کے بعد قوم کو بھی دعوت ہے، دوسروں کو بھی دعوت ہے، لیکن یہ صرف اپنے والد کو دعوت ہے جو اللہ نے خاص تذکرہ کیا۔ کیا فرماتے سیدنا ابراہیم؟ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جان، اے میرے والد محترم، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے بتوں کی جو نہ سنتے نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آنے والے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میں آپ کو جو دعوت دینے والا ہوں، ایسا میرے پاس علم ہے جو اللہ نے آپ کو علم نہیں دیا۔ یقیناً یہ رسالت کا علم ہے، یہ نبوت کا علم ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اپنے والد کو نصیحت کر رہے ہیں، ابا جان ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری ابتدا کیجئے، میری اقتدا کیجئے، میرے علم کو پڑھ کر، سن کر، پہچان کر اس پر عمل کیجئے۔ اہدک صراطا سویا، آپ کو میں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ شیطان کی عبادت کا مطلب یہ ہے شیطان کی ہر بات کو ماننا، جو بھی وہ انسان کو برائی کے اندر مبتلا کرنا چاہے، شرک کی دعوت دے، برائی کی دعوت دے، برے رستے کی دعوت دے، بندہ اس کے پیچھے لگ جائے، شیطان کی مانتا رہے۔ فرمایا کہ اللہ کا شیطان دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کریں، یہ شیطان کی چالیں ہیں کہ آپ سے وہ شرک کرواتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان، اگر اسی روش پر قائم رہے، اگر یہی معاملہ آپ کا رہا، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر عذاب نازل ہو جائے گا اور آپ شیطان کے دوست قرار پائیں گے، آپ شیطان کے دوست قرار پائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب نازل کرے گا۔ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اقتداء کرو۔ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، جو اللہ نے مجھے راستہ دیا ہے، جو اللہ نے مجھے شریعت دی ہے، جو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس ہدایت کی پیروی کریں تاکہ آپ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ بچ جائیں۔ یہ اپنے والد کو خالص سیدنا ابراہیم نے دعوت دی۔ سیدنا ابراہیم نے جب دعوت پیش کی تو اس کے والد نے کیا کہا؟ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ کہ ابراہیم، کیا تو بے رغبتی اختیار کرتا ہے ہمارے الہ سے، معبودان باطلہ سے، ہمارے معبودوں سے، ہمارے بتوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ اے ابراہیم، اگر آپ باز نہ آئے، اگر ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا نہ چھوڑا تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، یا اس سے پہلے کہ میں تجھے سزا دوں آپ میرا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، ہجرت کر لو، یہاں ہمارے علاقے سے چلے جاؤ۔ اگر یہی روش رکھنی ہے، اگر یہی بتوں کو برا کہنا ہے، اگر یہی ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا ہے، پھر آپ کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، میرا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟
گھر چھوڑنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بچہ کماتا نہیں ہے، جوان ہو گیا ہے، کوئی گھر میں 1 روپیہ نہیں لاتا، جب ہمیں کما کر نہیں دیتا تو اس کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، جائے ہمارے گھر سے نکل جائے۔ میں ذرا سوال کروں گا، کیا کبھی توحید کی وجہ سے، کبھی نماز کی وجہ سے، کبھی اذان کی، کبھی روزے کی وجہ سے، کبھی زکوٰۃ کے معاملے پر، کبھی دینی معاملات کی وجہ سے، دین اور شریعت کی وجہ سے، سنت کی اتباع کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، کیا ہم نے ابھی کبھی اپنے بچے کو یہ کہا ہے گھر سے نکل جا؟ کبھی یہ کہا ہے کہ گھر سے نکل جا، جب تک نماز نہیں پڑھے گا میرے گھر میں نہیں آنا؟ شریعت یہ کہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جوان 7 سال کا ہو جائے اس کو کہو نماز کے لیے، تھوڑا بڑا ہو جائے حتیٰ کہ سزا دو نماز پڑھانے کا، اس کو کہو نماز پڑھے، نہیں پڑھتا اس کو سزا دو، حتیٰ کہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، نہیں پڑھتا اس کو گھر سے نکال دو۔ سیدنا ابراہیم دین کی وجہ سے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، اور ان کا والد ان کو نکالنا اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ سیدنا ابراہیم نعوذ باللہ گمراہ ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، یعنی ہمارے دین کو چھوڑ چکا ہے، اس لیے اس کو میں گھر سے نکال دوں۔ وہ تو مشرک تھا، اس کی سوچ ایسی تھی، لیکن ہم ایمان والے ہیں تو ہماری سوچ ایسی کیوں نہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے اگر دین پر عمل نہیں کرتے، دین کو نہیں مانتے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو سختی کریں، اور یہاں تک کہ ہم اس کو گھر سے نکال دیں۔ یہ شریعت کہتی ہے ہمیں۔ تو سیدنا ابراہیم نے واضح طور پر 2 ٹوک اپنا پیغام سنا دیا اپنے والد کو، کہا کہ میں یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ حق نہیں ہے، حق ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات پر، توحید پر ایمان لاؤ، یہی میری دعوت ہے، شیطان کے دوست نہ بنو، اگر ایسا کرو گے اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور پھر آپ کہیں کے نہ رہو گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں تمہارا کوئی نجات کا صلہ ہوگا، کوئی سبب ہوگا۔ یہ اپنے والد کو دعوت پیش کی۔ سیدنا ابراہیم نے، یہ ایک سخت انداز ہے، یہ ایک سخت انداز ہے، بہت مشکل انداز ہے کہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کی دعوت پیش کرنا، دین کی ہدایت کرنا اس کو۔ سیدنا ابراہیم نے اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، سیدھی دعوت دین پیش کی، اپنی زبان کے ذریعے ادب کا تقاضا بھی ملحوظ خاطر رکھا، بڑے ادب کے ساتھ، یا ابتی، اے ابا جان۔ یہ نہیں کہا کہ اے گمراہ شخص، اے بتوں کی عبادت کرنے والے شخص، نہیں، ان کے والد تھے، انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ دعوت پیش کی ہے۔ یہی ہمیں دعوت ہے، اس سبق سے سبق ملتا ہے سیدنا ابراہیم کی دعوت سے، کہ اب اگر آپ اپنی اولاد کو بھی دعوت پیش کرتے ہیں، اپنے والدین کو دعوت پیش کرتے ہیں، دعوت کا اسلوب، دعوت کا قانون، دعوت کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، انداز دعوت بہتر ہونا چاہیے، اچھے انداز سے دعوت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ادعو ربک، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اپنے رب کی طرف بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اللہ کی دعوت کی طرف بلاؤ، اور اچھے وعظ کے ساتھ بلاؤ، گالم گلوچ نہ کرو، برا بلا نہ کہو، بلکہ اچھے انداز میں نصیحت کرو، اور حکمت کے ساتھ ایسے کام کرو جن کام سے وہ متاثر ہو کر آپ کی دعوت کو قبول کر لے۔ ڈائریکٹ کسی کو آپ برا بلا کہیں گے تو پھر آپ کی دعوت کبھی بھی وہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ کسی کو اس کے پرانے عیب یاد دلا دیں، اس کے عیوب یاد دلا کر اس کو ٹوکنا شروع کر دیں، ان کو طعنے دینا شروع کر دیں، اور بعد میں کہیں کہ ہماری دعوت قبول کرو، تو کبھی بھی ایسا شخص آپ کی دعوت پر نہیں آئے گا۔ سیدنا ابراہیم نے اپنا انداز اچھا رکھا، اخلاق اچھا رکھا، اگرچہ دعوت بڑی سخت پیش کی۔ جو 1000 سالوں سے سینکڑوں بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، ان کو دعوت پیش کر رہے ہیں، ظاہری طور پر، واضح طور پر کہا کہ یہ بت
صحیح نہیں ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، لیکن انداز بڑا اچھا تھا، بڑا پیارا تھا۔ والد کو ادب کے ساتھ پکارا، قوم کو ادب کے ساتھ پکارا، حتیٰ کہ بڑے بڑے سرداروں کو، بادشاہوں کو بھی، گمراہ لوگوں کو بھی اگر دعوت دی تو بڑے اچھے انداز میں دعوت دی۔ یہی اسلوب ہے دعوت کا، یہی میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کار رہا ہے۔ ہم نے سیرت کے اندر ایسے واقعات آپ کو سنائے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ان واقعات کو دیکھ کر، ان اخلاق کے کاموں کو دیکھ کر لوگوں نے صرف ان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کو اپنے رویوں سے، اپنے تہذیب و تمدن سے، اپنے اخلاق و کردار سے اپنی طرف مائل کیجئے۔ جب مائل ہو جائیں ان پر دین کی دعوت پیش کیجئے، اسلام کی دعوت پیش کیجئے، پیارے پیغمبر کی سنت پیش کیجئے، کتاب اللہ اور محمد عربی کا فرمان پیش کیجئے، پھر وہ من و عن تسلیم کریں گے۔ اگر آپ کا رویہ اچھا نہ ہوگا تو آپ کی دعوت کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ سیدنا ابراہیم نے دعوت کا اسلوب سکھایا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء کے اندر سیدنا ابراہیم کی دعوت کا طریقہ کار پیش کیا۔ انہوں نے قوم کو بھی دعوت دی اور اپنے والد کو بھی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذالکم من الشاہدین۔ سورۃ انبیاء کی آیات میں نے تلاوت کی۔ اپنی قوم کو سیدنا ابراہیم دعوت دیتے ہیں، باپ بھی ساتھ موجود ہے، قوم بھی ساتھ موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں میرے والد محترم اور اے میری قوم، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ تو تصاویر ہیں، یہ تو مورتیاں ہیں، ان کے تم گرویدہ بن گئے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا، سارے قوم والے، ان کا والد یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو اسی پر دیکھا ہے، ہمارے والدین آبا و اجداد انہی کی پوجا کیا کرتے تھے، انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قال لقد کنتم انتم آباؤکم، سیدنا ابراہیم واضح طور پر کہہ دیتے ہیں تم لوگ، تمہارے آبا و اجداد فی ضلال مبین، بڑی گمراہی کے اندر تھے، واضح گمراہی کے اندر۔ قوم والے حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کر یہ کہتے ہیں اے ابراہیم کیا یہ تو حقیقی باتیں کر رہا ہے یا تو قوم والوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم نے یہ کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ کہا قوم والوں نے مذاق کر رہے ہو؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے کہا مذاق نہیں، حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ رب وہ ہے فطرہن، جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، حقیقی رب وہ ہے۔ وَأَنَا، فرمایا کہ میں اس بات پر گواہ ہوں، یعنی میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا۔ اس لیے اگر عبادت کرنی ہے حقیقی رب کی عبادت کرو۔ ان مورتیوں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، ان تصویروں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، حقیقی رب کی طرف آ جاؤ۔ سیدنا ابراہیم نے یہاں بھی اپنی قوم اور اپنی والد کو توحید کی دعوت دی، کہا کہ دعوت یہی ہے کہ ان کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کا بھی تذکرہ کیا، اللہ نے سیدنا ابراہیم کی ایک ایک دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ بڑے ہی پیارے انداز میں سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا، پریکٹیکلی طور پر بھی سمجھایا، زبانی طور پر بھی سمجھایا، خود کام کر کے بھی سمجھایا۔ ہر کام کے اندر بڑے اچھے انداز سے سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ان کو چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم کو بھی دعوت دی، اپنے والد کو بھی دعوت دی۔
اب ایک اور قوم کو دعوت دینے کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. سورۃ شعراء میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم نے ایک اور مقام پر پھر یہ کہا اپنی قوم سے اور والد سے. قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے یہ بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں ابراہیم کی دعوت کا تذکرہ ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے والد کو اور اپنی قوم کو دعوت دی، یعنی شروعات وہیں سے کی تھی. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني وهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سیدنا ابراہیم اپنے والد کو اپنی قوم کو ایک اور انداز سے دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں ان کی طرف پڑے رہتے ہو، ان پر ہر وقت بیٹھے رہتے ہو. کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ کیا تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ کیا تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کیا فائدہ دیتے ہیں؟ کیا تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم نے جب یہ بات کی کہتے ہیں قالوا وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے ماں باپ دادا کو اسی طریقے پر دیکھا ہے. یہاں بھی جواب ایک ہی ہے، مشرک کا ایک ہی جواب ہوتا ہے. جو شخص اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا، جو شخص شریعت کی طرف نہیں آنا چاہتا، جو توحید کی طرف نہیں آنا چاہتا، جو کتاب و سنت کی طرف نہیں آنا چاہتا، اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے جو اس سے قبل کافروں نے بھی جواب دیا انبیاء کو اور رسولوں کو. یہی بہانہ بنا کر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے. یہ ایک ہی جواب ہوتا ہے مشرک کا اور مبتدع کا. بدعتی کو آپ کہیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کا فرمان، قرآن کی آیت اور پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے. لیکن وہ کہیں گے کہ کیا ہمارے ماں باپ دادا جو فوت ہو گئے کیا وہ سارے غلط تھے؟ جواب یہ دیں گے. حالانکہ اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے کہ غلط بھی ہو سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم کا تذکرہ کر رہے ہیں. سیدنا ابراہیم فرماتا ہے کہ تمہارے والدین جو گزر چکے وہ بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو. یعنی وہ جو گزر چکے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، ممکن بات ہے ان تک دین نہیں پہنچا یا وہ انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا. لیکن ایک شخص جس کو کوئی اور بہانہ نہیں ملتا، کوئی اور دلیل نہیں ملتی، کوئی شریعت سے اس کو دلیل نہیں ملتی، اپنی بدعت کی، اپنی شرک کی، تو اس کا بہانہ ایک ہی ہوتا ہے جو سیدنا ابراہیم کی قوم کا بہانہ تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے. سیدنا ابراہیم نے جواب میں کیا کہا ان کو؟ کہا کہ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر بھی اس معاملے کو دیکھا ہے؟ کبھی اپنے دماغ سے بھی سوچا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ حوالہ تو دیتے ہو اپنے آبا و اجداد کا، وہ تو ان کو پوج کر دنیا سے چلے گئے. اب تم لوگ تو آنکھیں کھولو، دیکھو تو صحیح کیا یہ سنتے بھی ہیں یا تمہاری مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، یا ایسے ہی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کیا پیش کی؟ پھر یہ کہا، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے بت میرے دشمن ہیں. کہا کہ یہ سارے کے سارے بت میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. وہ ایک اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی رب مجھے ہدایت دینے والا ہے، وہی رب ہے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا، وہی رب ہے وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، وہی رب ہے جو مجھے موت بھی دے گا، وہی رب ہے جس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، وہی رب ہے جس سے میں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی میری خطاؤں کو معاف کر کے مجھے سرخرو کرے گا. یہ دعوت پیش کی اپنی قوم کو.
یہاں کیا تھا کہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے بتلایا کہ یہ سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے تمہاری سنی ہو، تمہیں جواب دیا ہو؟ پھر کیسے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ یہ بھی سورۃ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کا ایک انداز ذکر کیا ہے. اس کے بعد ایک اور انداز، نئے طریقے سے قوم کو دعوت دی. سیدنا ابراہیم کی قوم کے اندر ایسے لوگ تھے جو ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ایسے لوگ تھے جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، ایسے لوگ تھے جو قمر یعنی چاند کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، بت پرست لوگ تھے اور آگ کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. ہر قسم کے لوگ تھے وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کیسے سیدنا ابراہیم نے دعوت دی کہ سیدنا ابراہیم نے، یا محدثین مفسرین شرح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کا یہ جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے، انہوں نے ایک کام کیا اور اس کو مشہور کر دیا. وہ کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم نے رات کو ایک ستارے کو دیکھا جو بڑا چمکدار تھا. کہا کہ یہ میرا رب ہے، قوم والوں کو سمجھانے کے لیے. اب یہ بات کہی کہ یہ میرا رب ہے، یہ لوگوں کے سامنے کہی. لوگوں نے کہا ابراہیم کہہ رہا ہے یہ میرا رب ہے. سب کو بتا دیا کہ ابراہیم کہتا ہے کہ میرا ستارہ رب ہے، میں اس کی پوجا کرتا ہوں. اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی. لیکن کیا ہوا؟ جب صبح ہوئی تو سیدنا ابراہیم نے انہی لوگوں کے سامنے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو ستارہ موجود نہیں تھا. ان لوگوں کے سامنے دوبارہ کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. جو رات کو ظاہر ہوتا ہے دن کو ظاہر نہیں ہوتا، جس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ دن کو ظاہر ہو جائے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اس کی روشنی عارضی ہے، یہ عارضی ہوتا ہے، ہمیشہ یہ رہنے والا نہیں، میرا رب نہیں ہے. یہ بات لوگوں کے سامنے کی، لوگوں کے اندر پھیل گئی کہ ابراہیم نے دوبارہ انکار کر دیا کہ میں ستاروں کی پوجا نہیں کرتا. یہ ایک مخفی دعوت تھی. یعنی یہ بتلا رہے کہ جو چیز باقی نہیں رہنے والی اس کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، وہ رب نہیں ہو سکتا. پھر ایک رات ہوئی، سورج کو دیکھا، بلکہ ایک رات کو چاند کو دیکھا. کہا کہ یہ ستارے سے بڑا یہی میرا رب ہے. لوگوں کے سامنے کہا، لوگوں نے مشہور کر دی بات. پھر جب صبح ہوئی تو ظاہر نہیں ہوا چاند. سیدنا ابراہیم نے کہا یہ تو زائل ہو گیا، یہ تو چلا گیا، غائب ہو گیا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. میرا رب وہی ہوگا جو ہمیشہ رہنے والا، باقی رہنے والا، جس کو موت نہیں، جس کو فنا نہیں ہے، وہی رب ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا ابراہیم نے دوبارہ چاند کی پوجا چھوڑ دی. پھر سورج کا معاملہ آیا، سورج کو دیکھا، کہا یہ ان دونوں سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے. لیکن جب مغرب ہوئی کہا کہ یہ بھی گم ہو گیا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. یہ قوم کو دعوت پیش کر رہے ہیں جو چیز ختم ہو جائے، جو فنا ہو جائے، جو چیز باقی نہ بچے، وہ رب نہیں ہو سکتی. رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم ہو، جس کو کوئی موت نہ آنے والی ہو. قوم والوں کو ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو بھی دعوت دے دی، چاند کی پوجا کرنے والوں کو بھی دعوت دے دی، سورج کی پوجا کرنے والوں کو بھی دعوت دے دی. یہ جو تمہاری باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہیں، یہ حقیقی رب نہیں ہو سکتے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. لوگوں کے سامنے کہا کہ اگر میرے حقیقی رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی یہ ہدایت نہیں ہے کہ میں ستاروں کی پوجا کروں، چاند کی پوجا کروں، سورج کی پوجا کروں، یہ تو ختم ہو جانے والے ہیں. یہ سورۃ انعام کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا یہ بھی اسلوب سیدنا ابراہیم کی دعوت کا تھا. انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے یہ بتلایا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے. پھر سیدنا ابراہیم کی آخری بات ذکر کر رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم نے یہ کہا اپنے رب سے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھلا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. اب یہ قوم کو دعوت تھی، خود بھی اطمینان کرنا چاہتے ہیں اور قوم کو بھی دعوت دینا چاہتے ہیں. سیدنا ابراہیم اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تو مجھے دکھا کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تاکہ لوگ آنکھوں سے دیکھیں کہ رب ابراہیم کا جو رب ہے، جس کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. سیدنا ابراہیم نے یہ مطالبہ کیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے اپنے رب پر یقین نہیں ہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے یقین ہے، مجھے ایمان بھی ہے،
لیکن میں اور اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ بات پوشیدہ تھی، میں قوم والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرا رب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، ہڈیاں بکھری ہوئی ان کو جمع کر کے ان کے اندر دوبارہ روح ڈال سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، طاقت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے پکڑ لے، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنی طرف مائل کر، ان کے کوئی نام رکھ لے، ان کو جب تو پکارے تو تیری طرف آنے لگ رہے ہیں۔ آج بھی جو لوگ گھروں میں رکھتے ہیں پرندے یا طوطے وغیرہ، جب ان کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی آواز پر آنے لگ جاتے ہیں، چلنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی سیدنا ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنی طرف مائل کر۔ جب انہوں نے اپنی طرف مائل کر لیا، سیدنا ابراہیم نے دیکھ لیا کہ یہ میری آواز پر بھاگتے ہوئے میری طرف آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب ان کے سب کو ذبح کر دے، ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے۔ کھڑا ہو جائے کونے پر، ان سب کی چوٹیوں پر جو گوشت پڑا ہوا ہے تو نام لے لے کر پکارے گا، تیرا رب سب کی ہڈیوں کو ایک ایک چوٹی سے اٹھا کر ان سب کو ملا کر ایک شکل بنا کر وہی پرندہ بنا کر تیری طرف بھیج دے گا۔ سیدنا ابراہیم وہاں کھڑے ہو کر ایک آواز لگاتے ہیں، ایک پرندہ، بوٹیاں مل جاتی ہیں، ہڈیاں مل جاتی ہیں، صحیح سلامت بن جاتا ہے، اللہ کے حکم سے روح پڑ جاتی ہے اور وہ اڑ کر سیدنا ابراہیم کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح 4 پرندے اڑ کر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے کہ ابراہیم جس رب کا دعویٰ کرتا ہے کیسا وہ عظیم رب ہے، کیسا وہ قدرت والا ہے، کیسا وہ طاقت والا رب ہے کہ بوٹیوں کو، ہڈیوں کو جو جدا ہو چکی ہیں ان کو ملا کر دوبارہ وہی شکل دے کر وہی پرندہ بنا سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے یہ بھی قوم کو دعوت پیش کی کہ دیکھو میرا رب کس طرح زندہ کرتا ہے، اور فرماتا ہے وَعْلَمْ، اے ابراہیم جان لے تیرا رب بڑا غالب اور حکمت والا ہے، ہر کام اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تیرا رب بڑا غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے یہ سیدنا ابراہیم کی ہم نے آپ کے سامنے سیرت پیش کی، یہ ایک حصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی سیدنا ابراہیم کی سیرت کا دوسرا حصہ بیان ہوگا کہ سیدنا ابراہیم نے کس طرح دعوت پیش کی اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، اور خود کس طرح آزمائشوں پر صبر کیا اور اللہ نے کس طرح ان کو القابات سے نوازا اور اللہ نے اپنا دوست قرار دیا سیدنا ابراہیم کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں توحید کو سمجھنے اور پکا موحد بنا دے، موحد بنا دے، شرک سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔